یہ ہے وقت میڈیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑے، اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا، آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے۔ 10واں سوال آپ نے کیا تھا کہ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تم جیسے ناسمجھ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، اور پھر تم کہہ رہے ہو جہاد کی بات، کہ جہاد اس میں ہے، جہاد کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جہاد کسے کہتے ہیں وسیم رضوی؟ تمہیں پتا نہیں، یاد رکھیے جہاد اچھی طرح سمجھیے گا کہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم و زیادتی اور قتل و غارت، قتل و قتال کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد کہتے ہیں ہر ایسے اعمال کو جو ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھائی جائے، ظلم و زیادتی کو روکا جائے، انسان کی انسانیت کو بچانے کے لیے جد و جہد کی جائے، انسان کی انسانیت کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور مثال کے طور پر وسیم رضوی، تو نے جب چیئرمین تھا تو چیئرمینی کے وقت آپ نے جو وقف بورڈ کے اندر گھوٹالا کیا، گھپلا کیا اور عوام کی پراپرٹی کو ہڑپ لیا، بلیک میل کیا، تو اس پراپرٹی کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، یہ ہے جہاد۔ کوشش کرنی چاہیے، گویا کہ دنیا کے اندر اچھے کام کو فروغ دینا، اچھی بات کرنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ اور قرآن 12واں سوال آپ نے کیا تھا، قرآن کریم میں جتنی بھی آیات جہاد کے سلسلے میں آئی ہیں، جیسا کہ 26 آیت پیش کیا ہے کورٹ کے اندر ہمارے وسیم رضوی نے، تو یاد رکھیے کہ آیات کریمہ آگے اور پیچھے جب دونوں کو ملائیں گے، دونوں کو پڑھیں گے، تو مکمل آیت کسی نہ کسی دفاع کے لیے وہ نازل ہوئی ہے۔ جب کوئی کسی پر اٹیک کرے گا، کوئی کسی پر حملہ کرے گا، کوئی کسی کو گھر میں گھس کر کے مارے گا، پیٹے گا، ماں بہن کی عزت لوٹے گا، تو اس کے دفاع میں کوشش کرنا، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ اور اسی کی دفاع میں جب صحابہ کرام نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں کی ہیں، تو وہ آیت نازل ہوئی۔ اسی تو گویا کہ آپ یہ غور کیجئے ان باتوں پہ کہ آپ کی ماں بہن کی عزت لوٹی جائے، آپ کو قتل کیا جائے اور آپ خاموش رہیے؟ نہیں، آپ اس کا مقابلہ کیجئے۔ تو اسی مقابلے کے موقع پر وہ آیات نازل ہوئی ہیں، دفاع میں، اپنی عزت کی حفاظت میں، جان مال کی حفاظت میں، ملک اور دیش کی حفاظت میں۔ گویا مثال کے طور پر اگر کوئی دیش، چین یا کوئی اور دیش ہمارے دیش پر حملہ کرے گا تو ہم خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں، تو اس ہمارے اپنے دیش کے خلاف، دیش کی حمایت میں اور دوسرے دیش کے خلاف آواز بلند کرنا، اسی کا نام جہاد ہے، جیسا کہ انگریزوں کے وقت ہم نے جہاد کیا تھا۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں وسیم رضوی سے، جناب والا، کوئی ایک آیت آپ ایسی پیش کر کے دکھائیے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ دہشت گردی کی تعلیم دینا اسلامی مذہب میں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے آپ کا۔ بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ تیسرا سوال وسیم رضوی نے کیا تھا کہ یہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کا میسج دو طرح کا نہیں ہوتا۔ یقیناً
اللہ کا میسج ایک ہی میسج ہے، وہ میسج انسانیت، امن و امان، بھائی چارے کا پیغام ہے، بھائی چارے کا میسج ہے۔ اصل سوچ، اصل دو میسج اور ڈبل گیم تو آپ کا ہے، آپ کے آقاؤں کا ہے۔ آپ کی سوچ کیا کہتی ہے؟ ایک طرف تو مسلمان اور شیعہ سنی کی بات کرتے ہیں آپ، اور دوسری طرف فرقہ پرستی، فساد بھڑکانا، ہندو مسلم کی لڑائی کروانا۔ اور کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ ہندو مسلم کی لڑائی کی باتیں؟ چونکہ آپ کے آقاؤں کی حکومت اسی پر قائم ہے۔ ایسا کریں گے تب حکومت ہوگی، پھر آپ چیئرمین بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں تاکہ اینٹی کرپشن برانچ لکھنؤ نے جو کئی FIR درج کیے ہیں اس پر آسانی کے ساتھ پردہ ڈالا جا سکے۔ تیسرا سوال آپ نے، چوتھا سوال آپ نے کیا تھا کہ خلیفاؤں نے اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسلام کو پھیلایا ہے، اور اپنی طاقت کے بلبوتے قرآن کریم کی یہ آیات داخل کی ہے۔ العاذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اور کوئی بھی مذہب کوئی بھی قبول کر سکتا ہے، یہ اختیار ہے پوری دنیا میں، کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کو اس قدر نالائق عتبہ ابن ربیعہ جیسے لوگوں نے اس قدر پیٹا کہ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ اللہ کے پیارے ہو گئے، اب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بات آپ کر رہے تھے، ان کو بھی ایک کھجور کے کھمبا میں باندھ کر اس قدر پٹائی ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا اسلام طاقت کے بلبوتے پھیلا ہے؟ خلفائے راشدین نے اسلام کو طاقت کے بلبوتے پھیلایا ہے؟ نہیں۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا نہیں، یہ بھی ہماری قوم ہے، ہمیں اس سے لڑنا نہیں ہے، ہمیں اس سے اچھے اخلاق پیش کرنا ہے۔ تو اسلام اچھے اخلاق، اچھے کردار سے پھیلا ہے۔ پانچواں سوال آپ نے کیا تھا کہ یقیناً دھرم محبت سے پھیلتا ہے، طاقت سے نہیں۔ یاد رکھیے، آقائے رحمت تاجدار کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں گھسیٹ کر اس قدر مارا گیا کہ خون سے بدن لہو لہان ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جبریل امی آئے کہ اگر حکم ہو تو میں پورے کے پورے محلے کو پلٹ دوں، ہلاک کو برباد کر دوں، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جبریل امی کو؟ نہیں، یہ تو ہماری قوم ہے۔ اور آقا رحمت نے کہا کہ میں جو بھیجا گیا ہوں وہ پوری انسانیت کے لیے، پورے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نہیں، ان کے لیے تو لڑنا جھگڑنا دور کی بات ہے، ان دشمنوں کے لیے میں بد دعا بھی نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے کہا کہ بد دعا بھی نہیں کر سکتے، لڑنا تو دور کی بات ہے، جہاد تو دور کی بات ہے، لڑیں گے بھی نہیں۔ اور ان کے لیے دعائیں دی، جنہوں نے مار کے خون نکالا، ان کے لیے آقا رحمت تاجدار کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں۔ اور اسلام جو پھیلا وہ محبت سے، اچھے کردار سے پھیلا ہے۔ اور وسیم رضوی کو چاہیے جو ان کے آقا ہیں، ان کو یہ کہیں کہ جے شری رام کے نام پر ہتیا مت کرو، جے شری رام کے نام پر انسانوں کا قتل مت کرو، جے شری رام کے نام پر عورتوں کو بیوہ مت کرو، جے شری رام کے نام پر لوگوں کے ساتھ خون ریزی کا کھیل مت کھیلو، گو کسی کے نام پر لوگوں کو ذہنی پریشانی میں مبتلا مت کرو۔ یہ تو اپنے آقاؤں کو کہنا چاہیے تھا، لیکن اپنے آقاؤں کو نہیں کہہ سکتے، زبان نہیں ہے، چونکہ ان کو چیئرمینی کی سیٹ چاہیے، پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے،
कोर्ट में पेंडिंग है वो बातें हम खुलकर नहीं बता सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये चीजें कोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए। मदरसों के सिलसिले में वसीम रिजवी का ये रवैया कोई नया नहीं है। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि मदरसे आतंकवादी के अड्डे हैं। याद रखिए, मदरसे के पढ़ने वाले वही हैं जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ अलम बुलंद किया था। मदरसे के पढ़ने वाले वही हैं जिन्होंने शामली के मैदान में अपनी जान कुर्बान की थी। मदरसे के पढ़ने वाले वही हैं जो दिल्ली के चांदनी चौक से लाल किला तक अपनी गर्दनें कटवाई थी। और अगर देश की मिट्टी को निचोड़ा जाए तो खुदाए पाक की कसम उस मिट्टी से उलमाए किराम का खून निकलेगा जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। और इसी मदरसे के पढ़ने वाले सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। इस देश ने सबसे बड़ा मिसाइल मैन अगर दिया तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम भी मदरसों के पढ़े हुए हैं। तो आप मदरसे को कह रहे हैं आतंकवादी के अड्डे। ये आपकी सोच की बीमारी है। अपनी बीमारी का इलाज करवाइए। और फिर 7वां सवाल आपने किया कि कोर्ट में है, हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा। याद रखिए, आपकी सोच के लोग कोर्ट में नहीं बैठे हैं, अच्छी सोच के लोग बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे सोच के लोग बैठे हुए हैं। तो कोर्ट पर पूरा यकीन है कि यकीनन कोर्ट अच्छा फैसला सुनाएगा। और आपको मालूम है, आपके आकाओं ने कुछ साल पहले 24 आयात को कुरान करीम से खारिज करने के सिलसिले में याचिका दायर की थी बंगाल हाई कोर्ट में। तो बंगाल हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द किया, खारिज किया और डांट सुनाई। आपके आकाओं के सर शर्म से झुक गए। तो उस दिन को भी आप याद कीजिए। याद रखिए, देश की हिफाजत जितनी हम कर पाएंगे उतनी आप न कभी किया है और न कर पाएंगे। आपके आकाओं ने तो देश के लिए, देश के खिलाफ अंग्रेजों से माफीनामा अंग्रेजों के सामने दाखिल किया था और हमने अंग्रेजों से मुकाबला किया। हमने पीठ नहीं दिखाया, सीना दिखाया। और आज भी अगर देश को जरूरत पड़ जाती है खून की तो हम खून देंगे। और कुरान करीम ने कहा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हिंदुस्तानियों, जो जिस देश का रहने वाला है, क्या आप हिंदुस्तानी हैं? हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होंगे और हिंदुस्तान की मिट्टी से कयामत के रोज निकाले जाएंगे। गोया कि हम मरने के बाद भी हम अपने देश के लिए वफादार हैं। हम देश के लिए खुराक बन जाते हैं और आप मरने के बाद भी देश की मिट्टी के गद्दार हैं। आप जला दिए जाते हैं। तो वसीम रिजवी, तुम जलोगे आग में और हम देश के वफादार हैं। इसी तरीके जैसा कुरान करीम ने खुद कहा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 8वां सवाल वसीम रिजवी ने किया था क्या कि अकीदा, सबसे बड़ा अकीदा यकीनन इंसानियत का है। और सबसे पहले इंसानियत है, फिर इस्लामी कानून है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर इस्लामी कानून नाफिज हुआ। लेकिन याद रखिए, आपने यकीनन इंसानियत कहा, इंसान का कत्ल करना यह हराम है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अखलाक का कत्ल किसने किया? आपके आकाओं ने किया। वसीम रिजवी, तुम्हारा आका ने किया अखलाक का और जुनैद का कत्ल। और तुम्हारे दादा ने किसका कत्ल किया? महात्मा गांधी का कत्ल किया। क्यों? तो आतंकवाद को फरोग कौन दे रहा है? आतंक को पैदा कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे हैं। हम तो गांधीवाद हैं, हम तो सेकुलर को मानने वाले हैं। हम देश के तिरंगे को सलाम करते हैं और देश की खूबसूरती तिरंगे में है, यकरंगा में नहीं। वसीम रिजवी, जो तुम एक भगवा झंडा लहराना चाहते हो, ये तुम्हारा अज़्म इंशाअल्लाह पूरा नहीं होगा। हम देश के लिए कल भी जान दिए थे और आज भी जान देने को तैयार हैं। और आतंकवाद की बात करते हो, अगर हमारे देश को कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंख निकालने की ताकत रखते हैं। 9वां सवाल, क्या किया था तुमने कि मदरसे में जुल्म ज़्यादती। याद रखना, मदरसे में और कुरान करीम की तफसीर के सिलसिले में जो तुम बात कर रहे हो, याद रखिए, ये उसूल ज़ाब्ता है।
قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر پر تو مسلمان بھی صحیح بات نہیں کر سکتا. ہاں وہی بات کرے گا جو قرآن کریم کی تفسیر کے قواعد سے واقف ہوں، جو قرآن کریم کی تفسیر اور عربی زبان سے واقف ہو، وہی اس پر بات چیت کر سکتا ہے. اور ایک مثال دیکھیے، نالا صاف کرنے والا آدمی MBBS ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر کے مریض کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دے، آپریشن کرنا شروع کر دے، تو وہ مریض بچے گا یا مرے گا؟ اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو ماہر ہے، قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے، اس کو وہی بتا سکتا ہے جو قرآن کریم کی تفسیر کے قواعد سے واقف ہوں.